احمد لاہور کا ایک 25 سالہ سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ کام کی ڈیڈ لائنز اور سطحی محفلوں میں گم، بظاہر کامیاب زندگی گزار رہا تھا مگر اندر سے بے سکون تھا۔ زندگی میں کوئی گہرا مقصد اور حقیقی سکون اسے مفقود لگتا تھا۔ ایک رات یوٹیوب پر ایک اسلامی اسکالر کی لیکچر سنا جس میں ایک جملہ دل کو چھو گیا: تمہاری روح جنت کے لیے بنائی گئی ہے، دنیا اسے کبھی مطمئن نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اسی لمحے سے ایک روحانی بیداری شروع ہوئی۔ احمد نے اپنے وجود، مقصد زندگی اور اصل کامیابی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے قرآن کے ترجمے پڑھنے، اسلامی لیکچرز دیکھنے اور مقامی حلقوں میں شرکت شروع کی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ مکمل طرز زندگی ہے جو دل و روح کو قرار دیتا ہے۔ اس نے تبدیلی کا سفر شروع کیا، نہ دکھاوے کے لیے بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ اس نے نماز قائم کی، موسیقی چھوڑنی شروع کی اور راتوں کو دعا میں گزارنے لگا۔ یہ سفر سست مگر پراثر تھا۔ سجدے اور سورہ مریم کی تلاوت میں اسے ایک عجیب سی مگر بہت خوبصورت سکون کی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ دوستوں کے مذاق اڑانے اور گھر والوں کے سوالات کے باوجود وہ نرمی اور ثابت قدمی سے اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ وقت کے ساتھ اس کی تبدیلی دوسروں پر بھی اثر ڈالنے لگی۔ اس کی ماں نے قرآن سے رہنمائی مانگنا شروع کی اور بہن نے حجاب کے بارے میں مشورہ کیا۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس نے اپنی نیت کو شامل کر لیا، ایک آف لائن قبلہ ایپ بنائی، یتیم بچوں کو کوڈنگ سکھائی اور نوجوانوں کے پروگرامز میں بات کی۔ جب بھی کوئی مشکل آئی، چاہے دوستوں سے اختلاف ہو یا گاڑی خراب ہو جائے، وہ حضرت یونس کی دعا یاد کر کے صبر کرتا اور اللہ سے رجوع کرتا۔ رمضان اس کے لیے روحانی تجدید کا وقت بن گیا۔ اس نے خلوص سے تقوی، دعا اور اللہ کی قربت کو تلاش کیا۔ 27ویں رات مسجد کے گوشے میں آنکھوں میں آنسو لیے اس نے دعا کی: یا اللہ، مجھے ہدایت دے اور اپنے دین کے لیے استعمال کر۔ وہ لمحہ اسے اللہ سے جڑ جانے کا گہرا احساس دے گیا۔ احمد اب کامل نہیں تھا مگر وہ بدل چکا تھا۔ اسے اصل کامیابی دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ اللہ کو پہچاننے، اس پر بھروسہ کرنے اور اس کی رضا کے لیے جینے میں نظر آنے لگی۔ اس کہانی سے سیکھا جا سکتا ہے کہ حقیقی سکون اور تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب انسان روحانی طور پر بیدار ہو اور اپنی زندگی کو اسلامی اقدار کے مطابق ڈھالے۔